الرحمن الرحیم خاتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا افتخار ٹھاکر۔ آج میں موجود ہوں ماں گھر کے اندر، اس لیے تو کہتے ہیں کہ بھی عورت کے لیے اللہ نے رزق اتارا ہے، مرد کے لیے اولاد اتاری ہے۔ سمجھ آئی؟ میں پتر انہوں نے کوئی شناختی کارڈ دے دے، مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ وہ دو بندے بوریاں یہ ہیں کہ میں نا تھیلیسیمیا کے بچوں کے ساتھ کام، میں صبح 9 سے 5 بجے تک اسکول، کالج، یونیورسٹی، جم خانے، فیکٹریاں، کمرشل پلازوں میں کیمپ لگاتا ہوں اور ان کے لیے بلڈ کٹاتا ہوں۔ میری چونکہ ذاتی کو کمائی تو ہے ہی نہیں، میری ذاتی کمائی کچھ دوست ضرور ہے۔ اب جب وہ تصویر بنانے لگا تو میرے وہ 55 سیکنڈ پورے ہو گئے، اب مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے، میں رک سکتا نہیں، تو میں نے کھڑے ہو جانا گاٹ بار طبیعت سے ٹھیک ہے۔ ایک ان کی خواہش ہے عمرے کی، یہ ان کو ابھی جو اٹیک آیا ہے وہی ابھی ہم نے ان کو بتایا اس نے عائشہ نے کہ آج کل ڈائٹ بہت ہے، کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی وہ ہے اما نہ ٹکٹ لگ رہی ہے، نہ ہوٹل سے ملتا ہے، نہ ٹرانسپورٹ۔ جنگ چھڑ گئی جو میرے نبی نے کیا ہے نا وہ ہو کے رہنا ہے۔ اور بس انشاءاللہ اللہ کرے گا۔ کون سب سے اچھی ڈرائنگ ہے؟ آپ بتاؤ۔ آپ ہمارے کی بچہ کہہ رہی ابھی نہیں، مجھے نہیں ملے۔ تو اس کے دانت کون لے گیا؟ ایڈمیشن کروا سکتے ہیں کیونکہ ہماری نا سر شعور ویل فاؤنڈیشن نا 750 سے زائد فیملیز کو سپورٹ کر رہی ہے۔ گاڑی میں بیٹھنے کا شوق ہے، ابھی بٹھاتے ہیں۔ چلو چلو، گاڑی میں جانا ہے؟ نہیں، میرے ساتھ جانا ہے کہ اکیلے جانا ہے؟ میں چلاؤں گا۔ سر یہ پینٹنگ ساری بچوں نے خود کی ہے، یہ ساری آرٹ کی ایم سی سے ہمارے پاس ٹیچر آتی ہیں، تو یہ آئل پینٹنگ ہے بچوں نے کی، یہ کلے سے بچوں نے ڈفرینٹ بنائے ہوئے، مطلب ایک بچوں نے کچھ بنایا ہوا تھا، یہ خود انہوں نے خود بنائے ہوئے۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے۔ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ہے، رکھ شکر الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ یہ شبانہ بھی ہے ہماری، اللہ آپ کو ایسے ہی رکھے، یقین کریں آپ کے کمرے میں نہیں جانا۔ اللہ صحت زندگی دے۔ آ جائیں آ جائیں، اب آپ کی خوشی میں ہم نے محفل بھی کرنی ہے آپ کی۔ کی بارگاہ سے ان بچوں کو سکھاتے ہیں کہ حضوری کی کیفیات میں کیسے بیٹھتے ہیں نا، جیسے ہم محفل کرتے ہیں یا نعت پڑھتے ہیں تو ہم لوگ اس کو فیل کرواتے ہیں کہ گنبد خضرا کے سامنے آپ آگے کے وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ آپ کو سن بھی رہے ہیں، تو سب بچوں کے اندر ایک کیفیات ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ الرحمن الرحیم خاتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا افتخار ٹھاکر۔ آج میں موجود ہوں ماں گھر کے اندر۔ میں آج تقریباً 3 سے 4 گھنٹے یہاں پہ رہا ہوں اپنی ان بیٹیوں کے ساتھ، اپنے ان بچوں کے ساتھ۔ میرے دوستو، یہ پیغام پوری دنیا کے ان مومن مسلمانوں کے لیے ہے جو اردو اور پنجابی جانتے ہوں، سمجھتے ہوں اور بولتے ہوں، اور خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی۔ میں بڑا احسان مند ہوں اوورسیز پاکستانیوں کا کہ آج 78 سال کے بعد اگر پاکستان سانسیں لے رہا ہے تو اس کی وجہ آپ ہیں، اوورسیز پاکستانی، کیونکہ آپ پہلے اپنے ملک کے لیے کماتے ہیں، پھر اپنے خاندان کے لیے کماتے ہیں۔ یہ پیغام میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ گوگل پہ چلے جائیے، ماں گھر کو تلاش کیجئے، ای میل سے، ویب سائٹ سے، ٹیلی فون نمبروں سے، ان کے اکاؤنٹس آپ کو مل جائیں گے۔ یہ بچے کسی کے بچے نہیں ہیں، یہ آپ کے اور میرے بچے ہیں اور ہمارے اوپر ہی ذمہ داری ہے۔ سو ان کے ساتھ جڑیے تاکہ اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ زندگی تو ختم ہو جائے، زندگی تو ختم ہونے والی ہے۔ اصل زندگی میں داخل ہونے سے پہلے وہ اصل کام کر جائیں جس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہوا۔ غریب آدمی پہ امتحان نہیں ہوتا، امتحان ہوتا ہے مالدار کے اوپر کہ
کہاں خرچ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ رب کائنات نے قرآن کو شروع میں کی 5 آیتوں میں ہی اپنی زندگی کا دیباچہ آپ کو بتایا، خلاصہ آپ کو بتایا۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ کتاب خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، خلوص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حقیقت میں وہی اللہ کے بندے ہیں۔ حج پہ جاتے ہوئے اور ہر مہینے ایک آدھا جمعہ تو مل ہی جاتا، اور میں پہلے کام کرتا تھا، اب تو میں کام بھی نہیں کرتا، تھیٹر چھوڑے ہوئے مجھے وقت زیادہ ہو گیا۔ فلم جو ہے وہ کبھی کبھار بنتی ہے۔ میں ایک چینل کے اوپر کام کر رہا تھا، مجھے 1.5 مہینہ ہو گیا، چینل بھی میں نے چھوڑ دیا۔ میری مجبوریاں یہ ہیں کہ میں نا تھیلیسیمیا کے بچوں کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ پنجاب کے اندر 25,166 بچے ہیں اور 12,700 بیگ ان کو ہر مہینے چاہیے۔ میں صبح 9 سے 5 بجے تک اسکول، کالج، یونیورسٹی، جم خانے، فیکٹریاں، کمرشل پلازوں میں کیمپ لگاتا اور ان کے لیے بلڈ اکٹھا کرتا۔ میری چونکہ ذاتی کو کمائی تو ہے ہی نہیں، میری ذاتی کمائی کچھ دوست ضرور ہے۔ میں کبھی بھی کسی کو فون کروں تو 15 منٹ کے بعد وہ مجھے ٹکٹ بھیج دیتے ہیں، ہوٹل کا بتا دیتے ہیں کہ فلاں ہوٹل میں رہنا ہے، وہ یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ کون سی گاڑی ایئرپورٹ سے لینے آئے گی، کون لینے آئے گا۔ اللہ کا نظام چونکہ بڑا مضبوط اور بڑا پاورفل ہے، اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنی کمائی سے چلا رہا ہوں یا میں اپنی کمائی سے اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر چلا جاتا ہوں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ میری مثال سب سے زیادہ مضبوط اور پاورفل ہے کہ میں بالکل اس وقت پچھلے 1.5 مہینے سے دنیا کا سب سے ہڈ آرام نکما بچہ ہوں جو بالکل کوئی کام نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود میں اللہ کے گھر چلا جاتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو نظام جوڑا ہوا ہے وہی مضبوط اور پاورفل ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ، ہر امر پر اللہ کا حکم غالب ہے، اور ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہی۔ سو یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، انسان کی کوئی ذاتی چلاکی ہے ہی نہیں۔ 1000 سے زائد فنکاروں کے ساتھ حج کرنے کا اللہ نے موقع دیا۔ میں نے آپ کے والد صاحب کے ساتھ بھی حج میں بھی ان کا خادم تھا۔ مجھے امان اللہ خان صاحب یہاں سے کہنا شروع ہوئے کہ وہ کوڑا 40 دن ہوتے رہنا ہے، کہ تین پتا بھی میں کبھی 40 دن کدھر رہا نہیں، جے تو میں نے چھڈ کے کدھر سجے کبھی ہوئے نا، میں اللہ دے گھر تین چپیڑا مارا۔ میں کہا ٹھیک ہے استاد جی، میں نے دس صحیح میرے نال رہے گا اتنے؟ میں کہا استاد جی جب میں تھوڑے نال خدمت کرن جا رہا، خادم جا رہا، تو ڈیفینیٹ 24 گھنٹے میں تھوڑے نال ہی ہونا۔ انہوں نے کہا پتر جواد وسیم بھی اتنے ہونا تو تم ہی اتنے ہونا، تو تینوں پھر میرے کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ میں کہا دیکھو جی اللہ تو چھڑا سکتا۔ میں نے کہا نہیں ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جب جاتے ہیں تو پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد آپ اپنے جا کے جہاں بھی سیٹل ہونا ہے، عزیزیہ میں رہتے ہیں، وہاں سے مینا، عرفات اور مزدلفہ جانا ہے۔ شیطانوں کے ساتھ جب جمرات کے ساتھ ڈنڈا سوٹا ہو جائے گا، 5 دن میں حج مکمل ہو جائے گا، تو پھر آپ آ جاتے ہیں حرم کے اندر۔ یہ ٹوٹل 12 دن بنتے ہیں۔ 12 دن کے اندر یہ سب کچھ ہو گیا، یعنی عمرہ ہو گیا، اب آپ کچھ دن ٹھہرے، پھر مینا چلے گئے، عرفات چلے گئے، مزدلفہ، جمرات، پھر حج مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اب آپ مکہ مکرمہ آ گئے۔ وقت تو اب شروع ہوا تھا خدمت کا کہ امان اللہ خان صاحب کی اب میں خدمت شروع کرتا ہوں۔ امان اللہ خان صاحب صبح فجر کی نماز پڑھنے گئے ہیں، ظہر کے بعد آتے تھے، وہ آدھے گھنٹے کے بعد آتے تھے، آ کے صرف نہاتے، دوپہر کا کھانا کھاتے، عصر کی نماز کے وقت جب جاتے تھے تو وہ پھر عشاء کے بعد آتے تھے، تو میں کس وقت ان کی خدمت کرتا تھا۔
میں نے ان سے کئی دفعہ پوچھا, میں نے کہا حضرت صاحب آپ کل بھی نہیں آئے, آپ کا کھانا پڑا ہوا ہے, آپ پرسوں بھی نہیں آئے, 2 دن ہو گئے آپ آئے نہیں. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بھی میں حرم گیا سا, اتنے کھجور تے زمزم میں مل جاتا ہے, میری وہ طاقت پوری ہو جاتی ہے. یار زندگی 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਂਦਰ ਵਧੀਆ ਆਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ حرم ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ ہے. میں اتنے سو جاؤں. وہ 2-3 دن کے بعد آتے ہیں. 40 دن اگر میں ان کے ساتھ رہا ہوں تو ان میں سے میں نے شاید 40 ہی مرتبہ ان کو دیکھا. اس دنیا میں ہم رہتے ہیں, صرف یہی دنیا نہیں ہے, یہ ہماری ایک دنیا ہے. اللہ کی ذات لامحدود ہے. ہو سکتا ہے کہ آسمانوں کے پرلی طرف کوئی اور دنیا ہو سکتا ہے زمین کے اندر کوئی اور دنیا ہو سکتا نہیں ہے. اللہ ان تمام زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. ہمیں شاید اللہ کا پتہ ہی نہ چلتا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں نہ آتے. ہو سکتا ہے ہمیں اللہ کا پتہ نہ چلتا. یہ جہاں جہاں آپ ہیں یہاں پر آپ کو قرآن پڑھایا جاتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں جو بتائی جاتی ہیں وہ اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں آنے والے دنوں میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ آپ کو ایڈوانس بتا دیا جاتا ہے تاکہ آپ اس آنے والی زندگی سے مقابلہ کریں. یہاں پر بہت سارے مرد بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ایسی میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں جو آپ کو تو شاید پتہ چل ہی جائے گی کیونکہ میں بتانے لگا ہوں, لیکن جب ان مردوں کو پتہ چلے گا نا ان کے کان سرخ ہو جائیں گے. ایسی بات میں بتانے جا رہا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان اس کائنات میں جو بھی ایجاد کرے گا وہ انسان کے وجود سے کرے گا. انسان کے وجود سے باہر سے کوئی چیز ایجاد نہیں ہو سکتی. پوچھیں کیا ہوں میں ہوں, کیونکہ اللہ رب کائنات نے انسان کو ہی مکمل بنایا ہے. اب جو کیمرہ نہیں ہے, کیمرہ کہاں سے ایجاد ہوا؟ انسان کے وجود سے, آنکھ سے. اس سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے نا. یہ جو سینسر ہوتا ہے گاڑی کے اندر لگا ہے, وہ جب دیوار سے جائے گی تو ٹوں ٹوں کرے گی, سینسر. کئی جگہ پہ جائیں گے تو لائٹ جل گئی, سینسر. یہ سینسر کہاں سے ایجاد ہوا؟ یہ عورت کے پیر کے تلے سے ایجاد ہوا. اس پوری کائنات میں اگر سب سے کوئی حساس چیز ہے تو وہ عورت کے پاؤں کا تلا ہے. کوئی مرد اگر اس غلط فہمی میں ہو کہ آگے عورت جا رہی ہو, مرد پیچھے چل رہا ہو, آگے چلنے والی عورت جو بالکل سیدھی جا رہی ہوتی ہے اس کے پاؤں کا تلا, اس کا سینسر اسے یہ بھی بتا دیتا ہے کہ پیچھے جو مرد آ رہا ہے وہ میرے بارے میں سوچ کیا رہا اور میرے جسم کے کس باڈی پارٹس کو وہ دیکھ رہا ہے. جبکہ عورت سیدھی جا رہی ہے, اس کی نظریں سیدھی ہیں, مرد پیچھے ہے, فاصلہ بھی ہے, لیکن اس کے باوجود عورت کے پیر کا تلا اس عورت کو بتا دیتا ہے. خطرے کا سب سے پہلے پتہ چلتا ہے عورت کو. میرے کانوں نے نہیں سنا کہ دروازے پہ کوئی آیا. میری گھر والے کہتی باہر کے بوا بٹکا رہے. میں کہ میں بولا میں ڈورا ہے نا, میں نے کوئی آواز آ رہی کہ وہ کیمرے سے دیکھ لو. میں کہتا مطلب تو کیمرے دیکھ کے کہتی نہیں کیمرہ تو پیچھے لگا. میں ادھر میرا منہ تو تھوڑے حال کیا چیز سینسر. کوئی بھی مرد اپنی فیملی سے کتنا بھی دور ہو, شہر سے دور ہو, ملک سے دور ہو,
عورت کے سینسر جو ہوتے ہیں اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ کیا کر رہا ہے. ماں کیا کہے گی؟ یا اللہ میرے بچے کو معاف کر، کیونکہ ماں بہن اور بیٹی کے دل میں عزت ختم ہو جائے گی. لیے کپڑے لاؤ، وہ اس لیے لائے گی کیونکہ وہ اس کے نکاح میں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اپنے خاوند کے حکم کی اطاعت کرے. اس کی ماں اس کے لیے دعا، بہن بیوی جو ہے وہ پانی رکھے گی، وہ کھانا رکھے گی، کپڑے لا کے دے گی، دل سے کرے گی. تو کیا فرق پڑا؟ اگر مہربان ہے انسانوں میں بھی تو کس پہ ہے؟ عورتوں پہ. عورتوں پہ اللہ بڑا مہربان. کیوں مطلب؟ ایک عورت تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ کو جنم دیا. اور ایک عورت تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ جس نے. تو میرے بچوں آپ کی بڑی اہمیت ہے. آپ کو معمولی بچے تھوڑی ہیں. آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ آپ سے بڑا ہی پیار کرتا ہے. اللہ آپ سے اتنا پیار کرتا ہے، ایک دفعہ صرف آپ اللہ کی طرف اپنا چہرہ اٹھا کے دعا مانگو، سائن رائٹ اوے، رحمتیں، برکتیں، رزق، سکون گھر پہ نازل ہونا شروع ہو جائے گا. آپ بہت طاقتور ہیں. آپ اتنے طاقتور ہیں کہ مرد جو ہوتا ہے نا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ زندگی کے کسی بھی پہلو میں ہوں اور آپ اکیلے ہوں اور آپ کو کہیں لگے کہ کوئی بندہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کو پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ دنیا کا کوئی جانور، کوئی انسان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. پوچھے کیوں؟ کیونکہ اللہ رب کائنات جو ہے ساری طاقتیں اللہ کے پاس ہیں. میرے بچوں کبھی بھی ڈر نہ رکھنا دل میں، اس لیے کہ آپ عورت ہو، آپ لڑکی ہو، آپ خاتون ہو. ڈر کبھی نہ زندگی میں سے رکھنا. ڈر کس کا رکھنا؟ ڈر صرف اللہ اور اللہ کا ہونا چاہیے. اللہ کے سوا نہیں کسی سے ڈرنا. اگر آپ کے دل میں یہ بات آ گئی نا، بیٹھ گئی، خالی سننے کی حد تک نہیں، عملی طور پر کہ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، آپ کو زندگی میں کبھی کوئی مشکل آئے گی. پوچھے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے سوا کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. اللہ مارنا چاہے پوری دنیا بچانا چاہے، نو. ساری دنیا مارنا چاہے اللہ نہ چاہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. نو مور. کسی اور کی طاقت نہیں. تو میری بچیوں، میری بیٹیوں، کبھی بھی زندگی میں اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو. آپ طاقتور ہو. علم کی طاقت آپ کے ٹیچر نے آپ کے اندر بھر دی ہے. رہنے سہنے کا طریقہ آپ کے ماں باپ نے آپ کے اندر بھر دیا ہے. تو آپ پوری طاقت ہو، آپ پوری دنیا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ہیں دمبے؟ ٹھیک ہے میرے بچوں، صرف آپ یہ کام کرتے رہنا. جب بھی میں آپ کو یاد آؤں، جب میرا ذہن میں آئے، تو آپ نے میرے لیے نا ایمان کی صرف دعا کرو بس. پیسے مجھ سے میرے کو نہیں ملے، پیسے میرے کو ہے سن، میرے کو لگ گئے. اگوں میں پیسے کمانے کا شوق نہیں ہے. زندگی میں اگر کوئی چیز سب سے بڑی جائے نا، وہ ہے ایمان. بس ایمان کے اوپر زندگی چلی جائے تو آپ کامیاب ہو گئے. اگر ایمان پہ زندگی نہیں گئی میرے بچوں، کروڑ پتی، ارب پتی، فیکٹریاں، سب کچھ بیکار، کچھ بھی نہیں. اصل زندگی آگے شروع ہونے والی. اصل زندگی شروع ہوگی مرنے کے بعد. ٹھیک ہے؟ اپنے لیے اور میرے لیے ایمان کی دعا کریں.
اور میں آپ کے لیے ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر جاؤں گا تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہوں، مدینہ منورہ میں ہوں، تو میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کی خدمت کروں گا، اپنی بیٹیوں کی، اپنی ماں کی، ٹھیک ہے، میں وہاں آپ کی سب کی کوئی بھی مرد اپنی فیملی سے کتنا بھی دور ہو، شہر سے دور ہو، ملک سے دور ہو، عورت کے سینسر جو ہوتے ہیں اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ کیا کر رہا ہے۔ بڑا بیچارہ ڈسٹرب تھا، تو اس نے نا ساتھ والے بندے سے کہا ادا مجھے نیند آئے، جب حیدرآباد آئے تو مجھے اٹھا دینا۔ انہوں نے کہا سو جاؤ میں اٹھا دوں۔ پھر اس نے کہا اگر میں نہیں اٹھوں نا میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دوں۔ میں نے کہا کیوں ٹھنڈا پانی ڈالوں بھائی، آپ سو جاؤ میں آپ کو اٹھا دوں گا۔ انہوں نے کہا اگر میں پھر بھی نہیں اٹھوں نا مجھے اٹھا کے حیدرآباد کے پلیٹ فارم پہ پھینک دینا۔ اس نے کہا بھائی کیوں پھینکوں گا، تم میرے بھائی ہو۔ اب دونوں کی آنکھ کراچی کھلی جا گئی۔ سمجھ آئی؟ میں پتر انہوں نے کوئی شناختی کارڈ مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ وہ دو بندے تھے۔ باڈی گارڈ بن کے آتی ہے وہ میری باڈی گارڈ، اس کو میں نے ایک پستول بھی لے کے دیا، اس نے پھر وہ پانی بھر کے میرے وہ جو میاں بیوی تھے، وہ بیوی ادھر کھڑی ہوگی، بندہ ادھر کھڑا ہوگا۔ انہوں نے کسی کالے کو دیا فون کے، وہاں سے ہماری میری تصویر بنا دی۔ حالانکہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، پیچھے کیا ہوں کیونکہ اس کا کیا پتا تصویر کھینچ کے بھاگ ہی جائے، فون بھی لے جائے۔ اب جب وہ تصویر بنانے لگا تو میرے وہ 55 سیکنڈ پورے ہو گئے۔ اب مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے، میں رک سکتا نہیں۔ تو میں نے جو کھڑے ہو جا میں نے کہا یا بابا اب بتاؤ بچے والی نہیں، آپ نیچے بیٹھو گے نا کیونکہ پھر آپ گر جاؤ گے۔ اوکے ٹھاکر صاحب مجھے پھر اجازت جاؤ میرا پتر، بہت شکریہ، تھینک یو۔ اوکے جی آپ سب کا بھی بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ جب 55 سیکنڈ پورے ہو جائیں گے تو پھر میں لاؤڈ آواز نکالوں گا، میں جو نکالتا تھا، ہر ایک کی اپنی اپنی، میں جو نکالتا تھا میں یا بابا، تاکہ ارد گرد لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ ہے، انسان ہے، اور یہ صرف اس وقت کھلوتا ہے کہ میں ایک ڈالر دیو۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات آ گئی ہے، یہ تو میں سمجھا رہا ہوں، بات تو آ گئی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ آتے ہیں، وہ اسٹیچو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تصویر بناتے ہیں، 1 پاؤنڈ اس میں ڈال کے جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب میرے ساتھ کیا ہوا، اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا یہ بت ہے، مطلب بندہ ہے، وہ سمجھتے تھے کوئی اسٹیچو۔ میرے پاس بندے بحث کر رہے تھے، میرے پاس کھڑے ہو کے بندے بحث، یار یہ کون ہو سکتا ہے، اس نے کیا بنایا ہے، اس نے کیا۔ ایک دفعہ تو ایک مائی جو تھی، اس بندے بحث کر رہے تھے، ایک مائی کو کشمیر دی، لوگ ڈرتے بھی ہیں ہم سے، دور کھڑے رہتے ہیں۔ وہ مائی سیدھی میرے منہ سے کول آ کے کہتی بھائی ٹھاکر تھے کیا بنے ہیں، میں پہچان دی سے ایسے کرو۔ انہوں نے وہ بچہ میری ٹانگوں میں بٹھا دیا، ٹانگوں میں بٹھا کے دونوں میاں بیوی ادھر ادھر کھڑے ہو گئے۔ تو کوئی کالا وہاں سے گزر رہا تھا، اس کو انہوں نے فون دیا کہ ہماری ذرا تصویر بنا دو کہ یہ اسٹیچو کے پیروں میں بیٹھا ہے بچہ ہمارا، ہم ادھر سجے کپے کھڑے ہیں اور میرے 55 سیکنڈ پورے ہونے والے ہیں، اور میں کیا کرا، میں نے آواز نکالنی ہے۔ یہ تو یہ کھڑے ہوئے ہیں نا
वहाँ जो बंदे नहीं जा रहे होते थे, जो वो जहाँ वो टीवी सा लगा हुआ, वहाँ भी अगर कोई बंदा जा रहा होता था तो जब मैं आवाज़ निकालता ना तो कहते ओ परम मारा है, वो भी डर जाता था। अब ये बच्चा बैठा हुआ है, ये वो खड़े हैं, ये वो खड़े हैं। अब मैंने चेंज की आवाज़, अब मेरे पैसे पूरे होने लगे, टाइम पूरे होने, मैं ऐसे खड़ा था, लेकिन मैंने या बाबा वो मियां बीवी बच्चा छोड़ के भाग गए। ऐसे मेरा बच्चा रो रहा है, एक तो आवाज नू डर के इधर से जाओ ही ना, इधर ही रहूं। हाँ आप लोग हमें हंसा रहे हो ना, हमारा दिल खुश हो रहा है। ठीक है, फिर मैं तो शेफ करती हूँ। तो आपकी जो वाइफ है, बच्चे हैं, वो कहाँ हैं? मेरे कोल ही नहीं। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके भाई? मेरे 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। अल्लाह उनकी है आपकी। हाँ जी, मेरे तो नहीं 2-2 साल बड़े हैं, यूनिवर्सिटी हैं, तगड़े हैं। माशाल्लाह, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। मेरी घर वाली ने उन्होंने बड़ा पढ़ाया है, ख्याल रखा है, 24 घंटे अच्छा, उन्होंने ये टीवी पे आना कोई काम नहीं करता। तो आप मेरे स्टार वो है फिल्मों के स्टार है, तो आप अमीरी हुए। नहीं, मैं होस्टिंग करके ना, कहीं होस्टिंग करके तो बस उतने पैसे कमा लेता हूँ जितने मुझे खर्चा होता है। माशाल्लाह, वैसे नौजवान। हाँ, ऐ देखो। अच्छा, बाजी के साथ कौन कौन? सारी टेक केयर करती है, ब्लड शुगर चेक कर रही होती है, इंसुलिन लगा रही होती है, केयर करती है। माशाल्लाह, डॉक्टर भी है। शौक ऐसे में डॉक्टर बनेगी, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी इंशाल्लाह। डॉक्टर शायदा हम फख्र से कहेंगे कि ये जो डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर क्या नाम है, फिजा। डॉक्टर फिजा जो है वो हमारी बेटी है, पूरे फख्र से कहेंगे। खुशी हुई। डॉक्टर शायदा इतने सारे फूल आए सर, हम लोगों ने ये सारे जो बेड्स हैं खुद कस्टमाइज करवाए थे, जब लोग बनाए ना, एक एक चीज़ हम लोग खुद मैनेज कर की। अब ना हमारी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अभी और भी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो पेंडिंग है। मैं क्या लग रहा फौरन आ जाना। और हम चाह रहे थे सर, हम चाह रहे थे कि ना ऐ मेरी बेटी है कि नहीं, इन्हें तुम दसोगे ना, ये बस मैंने कहेगी तो मैं आ जाऊँ। हाँ बुलाएंगे। क्योंकि बाप जो होते हैं ना वो बेटियों का हॉस्पिटल से अभी अम्मा सीसीयू से आ रही है। क्या हो गया? ते केड़ा इलाका में आली? सिड़ा इलाका वादिया सूर सके सकी। अम्मा मैं सोना दा रहने वाला, मैं केड़ी सूरत केड़ी जगह? मैं उछाली। उछाली। एक अच्छा मिनट मामा बैठा, अच्छा अच्छा बाकी तो सारे इधर मुंह जाए। अच्छा उछाली रहनी उछाली पई। जी हाँ। अच्छा मैंने नाम का असी जद्दड़। ते मैं कोल बिल्कुल हाँ ते घर बार तबीयत से ठीक है। बस एक इनकी ख्वाहिश है उम्रे की। घर ये इनको अभी जो अटैक आया वही अभी हमने इनको बताया, इसने आयशा ने, कि आजकल रश बहुत है, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी वो है तो अम्मा ना टिकट लग रही है, ना होटल उठे मिलता है, ना ट्रांसपोर्ट। लेकिन आपने दुआ करनी कि जाएं। अच्छा, आप अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अम्मा इस तरह का सिलसिला शुरू हो रहा है कि सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, बस कुछ दम छिड़ गई। जो मेरे नबी ने किया है ना वो हो के रहना है। बस इंशाल्लाह अल्लाह करे। लेकिन मैं जा सा उत्थे दुआ करसा ते मैं दुआ ये करसा कि अम्मा तुसी उत्थे हो तो मैं तुसा ना खादम हो, अच्छा बस लड़ाई है ना आपके, लड़ाई जी। ना मैं तेरा पुत्र हाँ। अल्लाह ये मेरा बंदा तू मैं जब उदास होती मैंने कहा मैं ही आपका बेटा, मैं ही आपका बंदा, तो कहती है मैं बंदा है। मेरा बंदा है नहीं ना, ना मेरा बेटा है। मैं क्यों बैठी है, ये बंदा बनी ना तो ये गिने आई। चलो मैं सोना पुत्र हाँ। चलो अल्लाह तो साथ चलिए आपने अच्छी जी। गुंजाइश की। आमीन। आज आप भी पूछ लें। अल्लाह तुसा भी सुख देवे, सेहत ना हो। इनके बगैर रौनक ही नहीं थी आज। ये अभी आई है। अम्मा को वेट कौन? ये बच्चे अच्छा जी, बच्चे क्या? तो आज तो बड़ी मौज लगी पई। हाँ जी मौज लगी पई। क्या नाम है?
मैं छुट्टी जाऊँ। ये बहुत डिसेंट बच्चा है हमारा, बहुत प्यारा बच्चा, अम्मा की बहुत खिदमत करता है। बच्चों उधर के तुम उदास हो तो महीने में एक दफा होती है, नहीं ना उदास होता ना टेंशन लेता, बिल्कुल चिल है ये। मैं ना ब्लड प्रेशर का मसला ये पता नहीं क्या करेगा और कुछ नहीं पता। ब्लड पर आप है, नाम क्या बोल? हिजाब ज़ाहिरा। ओहो, इसलिए पूरा हिजाब किया हुआ। हाँ, आप खड़े हो जाओ ना, खड़े हो जाओ, मैं आपको बताता हूँ। ये लो, आप मुझे पकड़ के रखना, ठीक है? फिर मैं आपके साथ गाड़ी पे जाता हूँ। हिजाब शहजादी फातिमा। जी, शहजादी फातिमा पूरा नाम ले आना है। मजाक कर रहे थे। हाँ, शहजादी आपसे बड़ी कि छोटी है? छोटी है, छोटी है। हिजाबा की मेरी से बड़ी है, गुड़िया की मेरी से बड़ी है। ये बच्चे सुबह दोपहर शाम गुलाबी जी आप सबा का मतलब होता है हवा, एक बड़ी खास किस्म की हवा होती है, बड़ी पुरसकून सी हवा होती है। और फिर नूर, यानी सुबह अल्लाह सुबह जो हवा चलती है ना, मेरा ख्याल है वो मदीने में चलती है। शाबाश, अब बताओ फिर इजाज़त है? तो आपका अपना इफ्तिखार ठाकुर और मौजूद हैं हम माँ घर के अंदर शऊर वेलफेयर फाउंडेशन। ये जो बच्चियाँ, ये मेरी बेटियाँ आपके सामने बैठी हैं, ये यहाँ पर रहती हैं, ये इनकी माँ का घर है। आप दुनिया में कहीं भी हैं, ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से। मैं जैसा कि जानता हूँ कि आज 78 साल के बाद अगर पाकिस्तान सांसें ले रहा है तो उसकी वजह है ओवरसीज़ पाकिस्तानी। क्योंकि मैं जानता हूँ आप सबसे पहले अपने मुल्क के लिए कमाते हैं, फिर अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। माँ घर आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप इनके साथ जुड़ जाइए, आप अपने माँ के घर को बचा सकते हैं। इन बच्चों को टेक केयर की ज़रूरत है और आपकी, और यकीनन ये किसी की बच्चियाँ नहीं हैं, ये मेरी बच्चियाँ हैं, ये आपकी बच्चियाँ हैं, ये इस माँ के घर के अंदर मौजूद हैं बिकॉज ऑफ यू। जुड़ जाइए शऊर फाउंडेशन के साथ और अपनी आइंदा आने वाली ज़िंदगी और अगली ज़िंदगी बचा लीजिए। थैंक्स, ग्रेट एंड लव यू लाइफ टाइम। शऊर वेलफेयर फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड इदारा पाकिस्तान भर में फलाही मंसूबों के जरिए इंसानियत की खिदमत कर रहा है। सदक़ात, ज़कात और अतियात के लिए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक मौजूद है। अतिया करें और खैर बांटें।